خاص میلسی میں پیدا ہوئے تھے؟ ہاں جی، میلسی تحصیل سب ڈویژن تھا، وہاں ریلوے اسٹیشن تھا، جی ہاسپٹل تھا، جی ہائی اسکول تھا جی اور تھانہ بھی تھا۔ جنم 35 کا ہے میرا، ویسے سروس میں جب آئے تو میں 6ٹھی میں پڑھتا تھا۔ پتا جی کا نام لالا ادا رام جی، اور کام ان کا تھا حلوائی کی دکان، خاص میلسی اور خاص چوک میں تھی۔ اچھا، اور ہمارے دادا جی کی دکان بھی حلوائی کی تھی اور وہ بھی چوک میں تھی، 2 چوک تھے۔ یہ ہمارے دادا جی کا نام لالا خوشی رام جی تھا۔ ہمارے دادا جی کا مکان، اس کے پاس ہی ایک کنواں تھا، رسی سے پانی کھینچتے، جی جی ساتھ مڑی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر کچھ لوگ کچھ سیکرٹ میٹنگ ہوتی تھی ان کی، کوئی دیوی کی یا کسی کی، اور اس کے مطلب آگے چل کر بائیں ہاتھ گردوارہ تھا، دائیں ہاتھ سڑک بازار میں جاتی تھی، وہاں ایک رہٹ تھا بازار میں ایک سائیڈ میں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو بازار والا کھو کہتے تھے۔ تو ایک کھو یہ بازار والا تھا، ایک بامنا والا کھو، وہ میلسی چوک سے پھدا ایک گاؤں تھا، اس کے پہلے نہر آتی، وہاں پر بھی ایک کنواں تھا۔ اور ہمارا گھر جو تھا سیٹلمنٹ 2 جگہ، ایک تو گلی میں، ہمارے پتا جی جب ہم پاکستان بنا تو اس سے پہلے ہمارے ہاں دادا اور بھی 2 بھائی تھے، اور ہمارے پتا جی 4 بھائی 1 بہن۔ تمہارے پتا جی الگ ہو گئے تھے اور ہم اپنے نانا کے پریوار کے ساتھ، ہمارے نانا جی اکیلے تھے اور ان کی لڑکی تھی ہماری ماں، ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا 4 سال کا گزر گیا تھا، تو ہم وہاں رہتے تھے۔ تو وہ بھی دور نہیں تھا، نزدیک کی جگہ تھی۔ ہمارا جو جہاں کرایہ پر رہتے تھے اس کے پیچھے کی طرف ایک تنگ گلی میں سے جاتے تھے، اور وہاں ڈاکٹر ایک تھا، شہر کا ایک ہی ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ہری کرشن، اور ان کے سامنے ایک چکی تھی اور بازار میں ہماری دکان تھی، اور ہمارے 2 گھر تھے، ایک تو محلے کے اندر تھا، ایک چوک سے تھوڑی دوری پر تھا، اور ہمارے مکان کے پیچھے ایک جگہ خالی پڑی تھی، 4 دیواری تھی، تو اس میں رامائن رام لیلا ہوتی تھی۔ ارے واہ، اچھا تو پھر ہم اوپر چھت پہ بیٹھ کے دیکھا، وہاں ہمارے نانا جی کا مکان تھا، اچھا، پاس ہی تھا۔ تو اس مکان تک پہنچنے کے لیے؟ ہاں، وہ سیدھی گلی تھی، اچھا، کوئی ایسا مطلب ایک راستہ تھا، اور اندر راستے کے اندر جا کے چاروں طرف مکان تھے، گول سا ایریا تھا جس میں مکان تھے۔ نانا جی کا نام؟ لالا پیرا رام پٹولی، اور ایک نام اور تھا ان کا وڈیرے۔ ہمارا جو گھر باہر تھا شہر سے تھوڑا سا، بازار کے چوک کے نزدیک، جی، وہاں سے مندر تھوڑی دوری پر تھا، چل کر ایک موڑ کرنا اور آگے مندر، تو وہ پکا مندر تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک جگہ باتھ روم بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، ٹوٹیاں لگی ہوتی تھیں، لوگ کھڑے ہو کے وہیں نہاتے تھے، گھروں میں پانی وغیرہ بھر کر ہی لے آتے تھے۔ تو چگ صاحب ہوتے تھے، نام پورا خوشی رام چگ، وہ کتھا کرتے تھے رامائن۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کا نام جب پریئر میں ہوتی تھی، عبادت کہتے تھے پریئر، جی بالکل، ہاں، وہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، دعا، ہاں۔ لیکن ایک یاد ہے کہ اس دعا کے بعد ہیڈ ماسٹر کا نام رٹایا جاتا تھا، اور وہ ابھی بھی یاد ہے مجھے، راجہ محمد عبداللہ صاحب بہادر۔ اچھا، اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کا نام کیا ہے سب بچوں نے کہنا، راجہ محمد عبداللہ صاحب بہادر۔ تو اس طرح سے 6ٹھی جماعت تک میں وہاں پڑھا۔ اور یہ اسکول کا نام کیا تھا؟ اس اسکول کا نام تھا ڈی بی ہائی اسکول میلسی۔ مین روڈ تھی ہمارے گھر سے چل کر لگ بھگ 500 گز، چوک تھا، آگے پھر سیدھی سڑک، سامنے تھانہ تھا، اس سے پہلے دکانیں تھیں دونوں طرف، سجیات میں ہوٹل تھے، ادھر دکانیں تھیں، اور آگے اسکول تھا لیفٹ سائیڈ کو، اس کے بعد پھر تھانہ تھا، تھانے کے سامنے سے لیفٹ کو گئے کبھی نہیں تھے اس راستے، ادھر اسٹیشن کو جاتی تھی، اور فیکٹری بھی تھی ایک ٹیکسٹائل فیکٹری، اور سجے ہاتھ کو جاتے تھے تو اسکول ہمارا ادھر، آگے شمشان تھا۔ تو جب پتہ لگا بھئی یہاں سے اب چلنا ہے، تمہارے پتا جی نے دیکھا بھی رشتہ داری ہے اور انہوں نے ایسا سب طرف سے ہو رہا ہے، بھئی زیادہ جھگڑا کیا کرنے، کہنے کہ چھوڑو آپ لوگ جاؤ۔ ہمارے پریوار میں تھا، بھائی ہمارا، بہن تھی، اور ہمارے نانا نانی تھے، تو ہم لوگ تو آ گئے، ہمارے پتا جی وہاں رہ گئے۔ میلسی سے کرشیتری آئے، گاڑی میں جتنے لوگ بھی اترے پانی لینے کے لیے یا وہ
किसी के सिर पे पट्टी, किसी बाजू के पट्टी, किसी कमर में पट्टी, मतलब सब फट्टड़ हुए बुरा हाल। मन में तो आता है कि एक बार देखे आए हैं, लेकिन लगता है कि हम ये 47 के यहाँ कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, क्योंकि वो हरिपुरा थोड़ा सा यूँ याद आता है कि हमारे चाचा की शादी वहीं हुई थी। और थाने के लेफ़्ट को जाएं तो भाई उधर स्टेशन, हॉस्पिटल और अटारी क्रॉस किया जब, तब जाके सांस आई कि भाई आप हिंदुस्तान में पहुंच गए हैं। कहते हैं ना कि किसी को रोटी ना दो, रोटी कमाने के काबिल बना दो, बिल बना दो, यस। अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये पुण्य है। तो इस तरह से लोगों ने बड़ी हिम्मत की और अपने पैरों पर खड़े हुए। तो हमने भी इसी तरह किया। वी डिड एवरीथिंग दैट वी कुड डू, हर काम किया और ईश्वर की कृपा भी रही। खास मेलसी में पैदा हुए थे? हाँ जी, मेलसी तहसील सब डिवीज़न था, वहाँ रेलवे स्टेशन था जी हॉस्पिटल था जी हाई स्कूल था जी। और थाना भी था। जन्म 35 का है मेरा, वैसे सर्विस में जब आए तो मैं 6ठी में पढ़ता था। पिताजी का नाम लाला उदाराम जी और काम उनका था हलवाई की दुकान, खास मेलसी और ख़ास चौक में थी। अच्छा। और हमारे दादाजी की दुकान भी हलवाई की थी और वो भी चौक में थी, 2 चौक थे। ये हमारे दादाजी का नाम लाला खुशी राम जी था। हमारे दादाजी का मकान, उसके पास ही एक कुआं था, रस्सी से पानी खींचते जी जी। साथ मड़ी थी। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ लोग, कुछ सीक्रेट मीटिंग होती थी उनकी, कोई देवी की या किसी की। और उसके मतलब आगे चलकर बाएं हाथ गुरुद्वारा था, दाएं हाथ सड़क बाज़ार में जाती थी। वहाँ एक रहट था बाज़ार में एक साइड में, ठीक है जी। और उसको बाज़ार वाला खूह कहते थे। तो एक खूह ये बाज़ार वाला था, एक बामणा वाला खूह, वो मेलसी चौक से फद्दा एक गांव था, उसके पहले नहर आती, वहाँ पर भी एक कुआं था। और हमारा घर जो था सेटलमेंट 2 जगह, एक तो गली में, हमारे पिताजी जब हम पाकिस्तान बना तो उससे पहले हमारे यहाँ दादा और भी 2 भाई थे और हमारे पिताजी 4 भाई 1 बहन। तो हमारे पिताजी अलग हो गए थे और हम अपने नाना के परिवार के साथ, हमारे नाना जी अकेले थे पर उनकी लड़की थी हमारी माँ, उनका कोई लड़का नहीं था 4 साल का गुजर गया था। तो हम वहाँ रहते थे। तो वो भी दूर नहीं था, नज़दीक की जगह थी। हमारा जो जहाँ किराए पर रहते थे उसके पीछे की तरफ एक तंग गली में से जाते थे और वहाँ डॉक्टर एक था, शहर का एक ही डॉक्टर था, डॉक्टर हरि कृष्ण, और उनके सामने एक चक्की थी और बाज़ार में हमारी दुकान थी। और हमारे 2 घर थे, एक तो मोहल्ले के अंदर था, एक चौक से थोड़ी दूरी पर था। और हमारे मकान के पीछे एक जगह खाली पड़ी थी, 4 दीवारी थी, तो उसमें रामायण रामलीला होती थी। अरे वाह, अच्छा। तो फिर हम ऊपर छत पे बैठ के देखा। वहाँ हमारे नाना जी का मकान था, अच्छा, पास ही था। तो उस मकान तक पहुंचने के लिए? हाँ, वो सीधी गली थी। अच्छा। कोई ऐसा मतलब एक रास्ता था और अंदर, रास्ते के अंदर जाके चारों तरफ मकान थे, गोल सा एरिया था जिसमें मकान थे। नाना जी का नाम? लाला पीरा राम पटोली, और एक नाम और था उनका वडेरे। हमारा जो घर बाहर था शहर से थोड़ा सा, बाजार के चौक के नज़दीक जी, वहाँ से मंदिर थोड़ी दूरी पर था, चलकर एक मोड़ करना और आगे मंदिर। तो वो पक्का मंदिर था, ठीक है। और उसमें एक जगह बाथरूम बने हुए थे, ठीक है जी। टूटियाँ लगी होती थी, लोग खड़े होकर वहीं नहाते थे, घरों में पानी वगैरह भर कर ही ले आते थे। तो चुग साहब होते थे, नाम पूरा खुशी राम चुग, वो कथा करते थे रामायण। हेडमास्टर साहब का नाम जब प्रेयर में होती थी
عبادت کہتے تھے پریئر جی بالکل ہاں. وہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے. دعا. ہاں لیکن ایک یاد ہے کہ اس دعا کے بعد ہیڈ ماسٹر کا نام رٹایا جاتا تھا اور وہ ابھی بھی یاد ہے مجھے. راجہ محمد عبداللہ صاحب بہادر. اچھا. اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کا نام کیا ہے سب بچوں نے کہنا ہے راجہ محمد عبداللہ صاحب بہادر. تو اس طرح سے 6ٹھی جماعت تک میں وہاں پڑھا. اور یہ اسکول کا نام کیا تھا؟ اس اسکول کا نام تھا ڈی بی ہائی اسکول میلسی. مین روڈ تھی ہمارے گھر سے چل کر لگ بھگ 500 گز چوک تھا. آگے پھر سیدھی سڑک، سامنے تھانہ تھا. اس سے پہلے دکانیں تھیں دونوں طرف. سجیات میں ہوٹل تھے، ادھر دکانیں تھیں. اور آگے اسکول تھا لیفٹ سائیڈ کو. اس کے بعد پھر تھانہ تھا. تھانے کے سامنے سے رائٹ لیفٹ کو گئے کبھی نہیں تھے اس راستے. ادھر اسٹیشن کو جاتی تھی اور فیکٹری بھی تھی ایک ٹیکسٹائل فیکٹری. اور سجے ہاتھ کو جاتے تھے تو اسکول ہمارا ادھر آگے شمشان تھا. تو جب پتہ لگا بھئی یہاں سے اب چلنا ہے، تمہارے پتا جی نے دیکھا بھی رشتہ داری ہے اور انہوں نے ایسا سب طرف سے ہو رہا ہے، بھئی زیادہ جھگڑا کیا کرنا، کہنے کہ چھوڑو آپ لوگ جاؤ. ہمارے پریوار میں تھا، بھائی ہمارا، بہن تھی اور ہمارے نانا نانی تھے. تو ہم لوگ تو آ گئے، ہمارے پتا جی وہاں رہ گئے. میلسی سے کرشیتر ہی آئے. گاڑی میں جتنے لوگ بھی اترے پانی لینے کے لیے، یا وہ کسی کے سر پہ پٹی، کسی بازو کے پٹی، کسی کمر میں پٹی، مطلب سب پھٹڑ ہوئے برا حال. من میں تو آتا ہے کہ ایک بار دیکھے آئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہم 47 کے یہاں کرشیتر میں بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ ہری پورہ تھوڑا سا یوں یاد آتا ہے کہ ہمارے چاچا کی شادی وہیں ہوئی تھی. اور تھانے کے لیفٹ کو جائیں تو بھائی ادھر اسٹیشن، ہاسپٹل اور اٹاری کراس کیا جب، تب جا کے سانس آئی کہ بھائی آپ ہندوستان میں پہنچ گئے ہیں. کہتے ہیں نا کہ کسی کو روٹی نہ دو، روٹی کمانے کے قابل بنا دو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یہ پن ہے. تو اس طرح سے لوگوں نے بڑی ہمت کی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے. تو ہم نے بھی اسی طرح کیا. We did everything that we could do. ہر کام کیا اور ایشور کی کرپا بھی رہی.